وزیر اعلیٰ کے پی کا خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو اظہار خیال انہوں نے کیا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اظہار خیال میں انہوں نے بنیادی طور پر تو لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ میں جس عظیم مقصد کے لیے نکلا تھا وہ میں نے حاصل کر لیا ہے، اور جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ سارا جو ہے بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہے جی۔ لیکن وہ اصل بات بتانے سے کیوں کترا رہے ہیں، وہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ڈھونڈنے کی کہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو تقریر کی آج اسمبلی میں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تھی کہ میں کہاں تھا، میں کیوں چھپا تھا، میرے چھپنے کی وجہ کیا تھی، میں پی ٹی آئی کے بانی کی ہدایات کا انتظار کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے بہت سارے جواز پیش کیے اور اپنی تقریر کے دوران پھر انہوں نے دھمکیاں بھی دی۔ ان کی ایک دھمکی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کر دو، ہاں ان پہ چڑھائی کر رہے ہیں، ورنہ میں پھر آؤں گا اور پھر آ کے میں آئی جی کو خود تسلیم کروں گا۔ اچھا، یہ جو لب و لہجہ ہے، یہ دھمکیاں پہلے بھی وہ دے چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے دھمکی دی تھی کہ میں 15 دن میں میرا نام بدل دینا اگر میں آ کے ادھر چھڑا کے نہ لے جاؤں بانی پی ٹی آئی کو۔ یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل۔ کس بحاث پہ یہ دھمکیاں دیتے ہیں؟ کوئی بیک کر رہے ہیں ان کو؟ اس کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، وہ دھمکی جو ہے اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو بیک کر رہے ہیں نا وہ دھمکیاں نہیں دلواتے۔ میں ابھی بتاتا ہوں، آئیں گے ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دوسری بات یہ کہ ہمیں ڈھونڈنا تو ہے کہ یہ موصوف تھے کہاں۔ سبھی ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو داغ جواب دہلوی نے کہا تھا کہ کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کیا بات ہے، عجیب و غریب قسم کی بات ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے ہاؤس جو ہے اس کو ایف آئی اے نے اور پولیس نے ٹیک اوور کر لیا تھا، رینجرز بھی تھی ساتھ جی۔ انہوں نے میرے سٹاف کو مارا، میں دیکھ رہا تھا اوپر سے وہ مار رہے ہیں۔ کیا چیف منسٹر کی شان ہے کہ وہ اپنے سٹاف کو پٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اوپر بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے۔ بالکل۔ وہ کون سی طلسماتی ٹوپی پہنی تھی؟ کل ہم نے اس کا بھی ذکر کیا تھا۔ ہاں جی۔ کہ وہ جو ٹیک اوور کے بعد نظر نہیں آیا آپ کسی کو، ساری رات آپ اوپر پڑے رہے۔ اچھا، آپ دیکھیں نا کیا شان ہے، کیا بہادری ہے۔ جو دھمکیاں دینے والا آدمی ہوتا ہے وہ تو پھر اپنے کہے پر عمل کرتا ہے نا جی، لیکن یہاں تو وہ کس ڈر سے چھپے رہے اور اپنے سٹاف کو مار پڑتی دیکھتے رہے، یہ بھی ان کو بتانا ہے۔ لیکن یہ جو تاثر ہے نا کہ وہ 5 تاریخ کی شام کو غائب ہوئے تھے، اس کی وضاحت ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایسا نہیں ہے۔ 4 کو وہ سوابی سے چلے تھے، وہ حکومتی مشینری لے کے، حکومت کی گاڑیاں لے کے، حکومت کی کرینیں لے کے، آپ کو پتا نا۔ جی۔ پھر ان کو اٹک کے پل کے اوپر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، پھر وہ وہاں سے کراس کر آئے، پھر وہ جنگ بہادر کے پاس آ گئے شام کو، جب وہ وہاں دکھائی دیے ایک دفعہ، لیکن پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہاں گئے وہ۔ اصولی طور پہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو ان کی گاڑی تو وہیں رہی، وہ کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے غائب ہو گئے اور پھر سرفیس ہوئے کے پی کے ہاؤس کے باہر۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کہاں تھے؟ ایک رات نہیں غائب ہوئے، وہ 2 راتیں غائب ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ 4 کی رات کو بھی غائب ہوئے ہیں اور پھر 5 کی رات کو بھی غائب ہوئے ہیں۔ اب وہ جاتے کہاں ہیں؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے بخاری صاحب، جس طرح سے اچھا وہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے پھر ان کا رابطہ نہیں رہتا کسی کے ساتھ، نمبر بند ہو جاتا ہے، اور وہ نہیں، وہ فون ہی نہیں رکھتے نا۔ انہوں نے کہا اس دفعہ تو میرے پاس فون ہی نہیں تھا، نہ فون تھا نہ میری جیب میں 1 روپیہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم بتانا چاہیں گے، تھوڑا شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ۔ دیکھیے پچھلی دفعہ جب وہ غائب ہوئے تو اس وقت بھی ان کی پارٹی اور ان کے وہ سپوکس پرسن صاحب جو بیرسٹر صاحب ہوتے ہیں، جن کو نہ یہ پتہ لگتا ہے کہ دن کس وقت ہے اور رات کس وقت ہے، انہوں نے جو کہنا ہے وہ کہہ دینا ہے۔ نہ ان کو سباق کا پتہ ہوتا ہے، نہ سیاق کا پتہ ہوتا ہے، سیاق و سباق جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہم نے طے کر دی کہ وہ تقریر کرنے کے بعد جنگ بہادر میں رات انہوں نے وہاں نہیں گزاری، کیونکہ اگر وہ رات وہاں ہوتے تو پھر سرفیس ہوتے نا، نظر آتے نا، وہ اپنے ورکروں کو یعنی ہلا شیری دے رہے ہوتے، ان کو تھپکیاں دے رہے ہوتے، ان کو حوصلہ دلا رہے ہوتے، تو کہیں نہ کہیں سرفیس کرتے، تو وہ وہاں نہیں تھے۔ اب ہم پہلے جب وہ غائب ہوئے تھے 7 گھنٹے کے لیے وہاں چلتے ہیں، اس وقت بھی یہی تھا کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ان کو گرفتار کر لیا، کوئی پتہ نہیں ان کو اغوا کر لیا۔ لیکن جب وہ وہاں سے واپس آئے تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ ان کا میری تو ایک بریفنگ تھی، ہاں جی، میں تو وہ بریفنگ اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تھا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ یہ نہیں بتایا انہوں نے وہ بریفنگ کہاں تھی۔ ٹھیک، آپ سمجھ دیے نا؟ جی جی۔ یہی ان 2 راتوں میں بھی ہوا ہے۔ تو کیا کرنے کے جاتے ہیں؟ کوئی بیک ڈور ڈیل ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟
یا اپنے لیے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے جو فساد خان صاحب کے لیے بنایا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ خان صاحب یہ آپ سے بات نہیں کرتی نا ایڈمنسٹریشن، میں کرا دیتا ہوں، اچھا کیونکہ میری بات سنتے ہیں وہ، تو میں کرا دوں گا. تو وہ خان صاحب نے کہا ہوگا ٹھیک ہے، اتنی کوششیں انہوں نے خان صاحب نے خود بھی کی ہیں، خط لکھنے کا کہا، پھر رابطہ کیا، پھر ان کے لیڈر نے بیک ڈور ڈپلومیسی کی، لیکن بات نہیں بنی. تو ایک تو خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اوپننگ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کی بات چیت شروع ہو جائے. یہ فساد انہوں نے خان صاحب کے سامنے اپنایا ہوا ہے. اور دوسروں کے لیے کیا ہے کہ جناب جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا. اچھا. اور ویسے ہی ہوا. آپ نے دیکھا کہ ورکرز تو مار مور کھا کھو کے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں تک پہنچ گئے. اچھا بخاری صاحب، اب علی امین گنڈا پور کی یہ جو کہانی آج کی کہانی تھی یا اس سے پہلے جو وہ انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا، آپ کو لگتا ہے کہ اظہار خیال پر میں ابھی نہیں آیا. ہاں چلیں، اظہار خیال پر میں نے ابھی آنا ہے. آج کی تقریر میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ کے پی کے سوا جہاں بھی جلسہ کیا وہاں فسطائیت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، اور آج جو گلے شکوے انہوں نے بیان کی اور یہ بتایا کہ میں کہاں تھا، جس طرح سے آپ ابھی بتا بھی رہے تھے. تو بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی ورکر ہے وہ علی امین گنڈا پور کی یہ سٹوری بائی نہیں کرے گا؟ دیکھیے جب تک یہ اصل کہانی کا پتہ چلے گا جس وقت مہاتما خان کا بیان آئے گا. اگر تو وہ اون کرتے ہیں کہ گنڈا پور جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو جنہوں نے گالیاں دی ہیں نا وہ چھپتے پھریں گے، پی ٹی آئی قیادت، پی ٹی آئی ورکر سب نے چھپتے پھریں گے. اس چیز پر. اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اس نے غلط کیا، میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو ان کے کپڑے بھی نہیں رہیں گے. اتنی گالیاں پڑنی ہیں ان کو، اتنا ان کے اوپر دشنام ترازی اور تبرہ ہونا ہے. تو وی ول ہیو ٹو ویٹ. اب 18 اکتوبر تک تو بھائی کی بات نہیں آ سکتی ہم تک. اچھا. کیونکہ ملاقاتوں بھی پابندی ہے، وہ روز جو میڈیا سیشن لگتا تھا وہاں پر وہ بھی ختم ہے. اور چونکہ پروسیڈنگ بھی نہیں ہو رہی، لہذا وکیل بھی کوئی آگے باہر نہیں بیان دے سکتے. تو یو ول ہیو ٹو ویٹ ٹل the 18th of October جب یہ ایس سی او سمٹ وغیرہ ہو چکی ہوگی کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس وقت تک وہ اسمبلی کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. انہوں نے جو تقریر آج کی ہے، 2-3-4 جملوں کے اوپر غور کیجیے. انہوں نے کہا کہ پولیس اور رینجر کو دھکیل کر ہم ڈی چوک پہنچے. دھکیل تو ان فورسز کو آپ کے بڑے بھی نہیں سکتے بھائی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فوج کا احترام بھی کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ تم لوگوں نے. میں نے ایک دفعہ اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی جان آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں آپ کی کتنی عزت کرتا ہوں. تو انہوں نے جواب میں کہا تو نہ کر کے دیکھ. تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا فوج، ظاہر ہے. دیکھیں ایک بات بالکل طے ہے، ریاست کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا. ایگزیکٹلی. اور یہ پوری دنیا میں ایک ہی فارمولا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے ہے. آپ اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتے اور نہ اسٹیٹ سے آپ کو لڑنا چاہیے. اینی وے، ایک تو انہوں نے یہ کہا جی. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ فوج سے جناب ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. ہاں جی. وہ بھائی آپ کا پورا سوشل میڈیا، آپ کی پوری پولیٹیکل قیادت صبح سے شام تک لے کے اسٹیبلشمنٹ کے نام پر جو کچھ کہتی رہی ہے، آپ کو نہیں یاد کس کے ساتھ لڑائی ثابت ہو رہی تھی؟ شروع ہو جائے باجوہ صاحب سے. فوج کے ساتھ لڑائی تھی نا آپ کی. آپ نے باہر نکل کے غدار اور اس کا امیر قاسم اور میر جعفر کس کو کہا تھا بھائی؟ تو فوج کے ساتھ لڑائی تو آپ کی ہے. آپ اگر ڈینائل موڈ میں جا کے نہ مانیں تو وہ دوسری بات ہے. اب یہ جو ہدایات وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں انتظار کر رہا تھا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کا، ان کی ہدایت کا انتظار نہیں کر رہے تھے. وہ انہی کی ہدایت کا انتظار کر رہے تھے جن کے ساتھ چائے پیتے ہیں وہ. یہ کیسے ترسماتی ٹوپی پہن کے اسلام آباد سے پشاور پہنچ گئے 12 ضلع پھلانگتے ہوئے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر اینٹی پی ٹی آئی نہیں، جو پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز ہیں اور جو پرو پی ٹی آئی یعنی تجزیہ نگار کہہ لیجیے آپ کو، ہم کو اینکر کہہ لیجیے آپ، وہ بھی اس کے اوپر شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں آپ کے سامنے اور گالیاں پڑ رہی ہیں گنڈا پور صاحب کو کہ انہوں نے پارٹی کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اصل بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ سارا دار و مدار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بانی کے سٹیٹمنٹ پر ہے. یاد ہے آپ کو پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا میں ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑا ہوں جو گنڈا پور نے کہا ہے. اس کے بعد سارے چپ ہو گئے تھے، کسی نے کہا کوئی دوسرا لفظ. یہی اب بھی ہونے جا رہا ہے. اچھا بخاری صاحب، آپ کی پریڈکشن کیا کہتی ہے؟ کیا بانی پی ٹی آئی اس بار گنڈا پور صاحب کو پھر آن کریں گے جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں، ڈس آن کر دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو جو مشن دیا گیا تھا گنڈا پور صاحب کو، اس میں وہ یعنی ثابت قدم رہے ہیں اور انہوں نے وہ اچیو کر لیا ہے، پھر تو وہ ان کی ہر بات کو اون کریں گے.
آپ سمجھ دیے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے راہ ہموار ہو گئی ہے, رابطے بحال ہو جانے ہیں گنڈا پور صاحب کی ایفرٹس کے نتیجے میں, تو پھر بانی پی ٹی آئی کیوں ڈسون کریں گے اس کو؟ اچھا بخاری صاحب, اب جو خواجہ آصف کا موقف آیا اس چیز پر, انہوں نے کہا کہ عمر ایوب کے پاس گنڈا پور صاحب نے رات گزاری ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سی کہانیاں چل رہی ہیں. ہاں ابھی تو بہت ساری چمک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ اپنے گنڈا پور کہہ رہے ہیں وہ دیٹ از نتھنگ بٹ لائز. وہ کنسیل کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں جو اصل کہانی ہے. اصل کہانی میں سامنے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی, لگ جائے گا پتہ لوگوں کو. میں نے تو آپ کو کہہ دیا ان سو مینی ورڈز کہ وہ کہاں تھے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مختلف ورژنز ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. ایک اینکر نے تو یہ کہا کہ جی انہوں نے ان کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ چائے وائے پینے کے بعد رات جو ہے وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں گزاری ہے. پریزیڈنشل سویٹ ان کے لیے بک ہوا تھا. کس نے کرایا؟ وہاں سے اگلی صبح وہ کس کی گاڑی میں بیٹھ کے پشاور پہنچے؟ یہ سارے سوالیہ نشان جو ہیں خود وہی لوگ اٹھا رہے ہیں جو ہمیشہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, اور پھر ہم نے یہ کہانی سنی کہ جناب وہ وہاں بھائیوں کے پاس گئے, بھائیوں نے پھر اگلے دن صبح ان کو ہیلی کاپٹر سے پشاور پہنچا دیا. اور کے پی اسمبلی میں جو ہمارا رائی دیکھی اب آ رہے ہیں اس کی طرف. ہاں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, یہ بھی پوری طرح سے سامنے نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کا تعلق بانی پی ٹی آئی کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہے. اسٹیبلش ہو گیا. ایگزیکٹلی. اب اسمبلی کے اندر جو ان کی تقریر ہے اس کے 2 حوالے دینے کے بعد پھر ہنگامے کی طرف چلتے ہیں. جی ایک تو انہوں نے پھر وہی کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو بدل دیں, اگر آپ نے نہ بدلا تو میں آؤں گا, میں آ کے خود بدل دوں گا اس کو. یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ Who is he to change آئی جی اسلام آباد؟ کبھی کسی نے ان کی بات کا انالیسس کرنے کی کوشش کی ہے؟ Who does he think he is? بالکل, یہ چیز کافی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اپنے صوبے کا آئی جی تو وہ خود لگا نہیں سکتے, بالکل, تو کیپٹل کے والے کو کیسے بدلیں گے وہ؟ یقیناً اس پہ بہت سارے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کی پراسرار گمشدگی, جس طرح سے وہ اچانک ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں پھر اپیئر ہوتے ہیں, تو اس پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب تبھی ملے گا جب بانی پی ٹی آئی کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے.